ایک مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان جو انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان میں جو جنگ ہو رہی ہے تو وہاں کے لوگ اپنے مال اور عزت کے دفاع میں جنگ کر رہے ہیں، اور یہ حدیث پڑھی مسلم شریف کے من قتل دون مالی فہو شہید ومن قتل دون عرضی فہو شہید، اور عرض کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہاں گھر میں اکیلی عورت ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یہ عزت پہ حملہ ہوا، اور وہاں کے جو بلوچستان کے وسائل ہیں وہی مسائل ہیں، یعنی لوگ اپنے وسائل کا دفاع کر رہے ہیں لہذا وہ شہید ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کون ہے جو لوگوں کو خارجی ہونے کے فتوے دے رہے ہیں کہ یہ خوارج ہیں، اس کا انہوں نے مذاق بھی اڑایا، غلط بھی قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی خوارج نہیں ہیں اور بی ایل اے کے لوگ بھی باغی نہیں بلکہ وہ شہید ہیں، اور ان کے اس کلپ کو نہ صرف یہ کہ بی ایل اے کے گروپوں میں اور ٹی ٹی پی گروپ بلکہ افغانستان کے طالبان نے افغانستان کے جو حکومتی واٹس ایپ گروپ تھے اس میں بھی بہت زیادہ چلایا گیا اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل کیا گیا اس کو۔ آخر پنجاب کے اندر انڈیا کی مداخلت نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، خیبر پختو میں اور بلوچستان میں آپ کچھ بھی کر لیں، بخدا مغرب کی نماز کے بعد کوئٹہ کوئی مولوی چل کر کے مجھے دکھا دے، مغرب کے بعد ہمارے تو فتویٰ ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو سوچیں، بخاری مسلم ترمذی کی روایت ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنے مال اپنے دین عزت پر ان کے جہاں وسائل ہے خیبر پختون میں اور بلوچستان میں جہاں وسائل ہے وہی مسائل ہے، خدا کی قسم حکومت خود وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ خوزدار تک نہیں آ سکتا بغیر ہیلی کاپٹر کے، کوئٹہ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر چھوٹے سے ٹکڑے میں وہاں صرف حکومت ہے، ہمیں خارجی کہہ کر کے ہم اپنے ہزاروں مسلمانوں کو مروا رہے ہیں، اس مولوی کی دینی حیثیت کیا ہے جو کسی کو مشورے دے دے کہ یہ خارجی ہے؟ اور جو وہاں کی سوشل میڈیا میں جو کچھ آیا وہ بھی تھوڑا دکھا دیں مولانا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اجتماع بھی بہت اچھا، عنوان بھی بہت اچھا، اس کا اعلامیہ بھی بہت اچھا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکالا انہوں نے وہ نکالا جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں، اور وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں 3 دن سے ایک جشن ہے کابل میں کہ لوگ اپنے کام چھوڑ کے اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ کتنا بڑا کام ہو گیا، کتنی بڑی ہماری حمایت ہو گئی، ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں اس پہ، اور پھر اس کو ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، دیکھیں فلاں نے فلاں پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، اتنے اس کے ویوز ہیں، اتنی اس کی شیئرنگ ہے، تو آپ کی نصیحت کہاں گئی؟ نصیحت تو ایک ہی جملے میں تھی نا کہ افغانستان کو چاہیے کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، لیکن اس سے کیسے ہائی جیک کیا گیا اس پوری کانفرنس کو، اتنے بڑے بڑے علماء کرام کی شرکت کو کس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا۔ تو اس میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، سمجھدار ہیں، جو کچھ آپ لوگوں نے یہاں دیکھا ہے آپ اس طریقے سے استعمال نہ ہو، ہمیں پس منظر بھی دیکھنا چاہیے، پیش منظر بھی دیکھنا چاہیے، اور ہماری بات سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، کون اس سے ہمیں کہاں بیچے گا جا کر، کیا ہمارے اس سے فائدہ اٹھائے گا، ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔